ہمیں جو نصیحت لینی ہے اس سے وہ چند باتوں کو لینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو قرآن نے جو کہا نا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک کی استطاعت رکھتا ہے۔ کون ہے جو وہاں تک کی استطاعت رکھتا ہے؟ تو بتایا جو مالی اعتبار سے اتنا مال رکھتا ہو، اتنے مال کا مالک ہو، اور یہ مال قرض کے علاوہ ہو، یہ مال گھر کی ضروریات کے علاوہ ہو، یہ مال کسی ذمہ داری کے علاوہ ہو، اور یہ مال اگر ہے جس سے ہم حج کر سکتے ہیں تو اب حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب تاخیر مناسب نہیں، تاخیر مناسب نہیں۔ ورنہ اگر کوئی یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ نہیں جی ابھی اور کچھ دنیا کے تام جھام ہے اس کو کر لیں، اور بھی جو ہے کہ کچھ کام ہے پہلے اس کو کر لیں، گھر بنوا لیں، پلاٹ خرید لیں، بیٹوں کو جو ہے کہ اچھی جگہ جاب میں سیٹل کر دیں، بیٹیوں کی شادی کر لیں، اس کے بعد آخر میں جب ریٹائرمنٹ ہر جگہ سے ریٹائر ہو جائیں گے تب جا کر کے ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی اگر کوئی حج کرے گا تو حج ادا ہو جائے گا، اس میں ایسا نہیں کہ حج ادا نہیں ہوگا، لیکن حج اپنے حسن و کمال کے ساتھ، حج اپنے پورے جمال کے ساتھ جو ادا ہوتا ہے نا، وہ کب ادا ہوتا ہے؟ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں نا ان سے آپ پوچھیں، حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، محنت کا کام ہے وہ۔ آج اگرچہ جو ہے کہ صفا اور مروہ کو بہت آسان بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی صفا اور مروہ کا جو چکر لگایا جاتا ہے نا، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہو تو اس کی سانس پھول جاتی ہے، تھک جاتا ہے۔ حج میں جو طواف کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ طواف کو بالکل اکڑ کر کے کرنا ہے، کچھ طواف کو نارمل کرنا ہے، لیکن کچھ طواف کو اکڑ کر کے کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اب جو آدمی بالکل کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو وہ اکڑ کر کے کیا کرے گا؟ طواف تو ہو جائے گا لیکن سنت طواف اپنے حسن و کمال کے ساتھ ادا نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں قیام کرنا، پھر اس کے بعد منی میں جا کر کے رمی جمار کرنا، کنکری مارنا، یہ سب محنت کا کام ہے۔ تو جس وقت اگر اللہ نے نوجوانی میں ہی اگر اتنے مال کا مالک بنا دیتا ہے کہ ہم حج کر سکیں تو حج کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے تاخیر کر دی، کسی نے تاخیر کر دی اور یہ تاخیر بلا وجہ تھی، تاخیر بلا وجہ تھی، تو پھر رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حج کی گنجائش ہو گئی، جس کو حج کی گنجائش ہو گئی اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی مرے کہ نصرانی مرے، اللہ کی پناہ، یہودی مرے کہ نصرانی مرے۔ تو جیسے ہی حج کا سامان اکٹھا ہو گیا حج کرنا چاہیے، اہم رکن ہے، یہ بنیادی اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کر لیں تو بڑی اچھی بات، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، بنیادی اسلام میں اس کو کرنا ہے۔ اور عمل اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بارگاہ ربانی میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ عمل اخلاص کے ساتھ، اخلاص کیا ہے؟ للہیت، ہم نے جو کام کیا وہ اللہ کے لیے کیا، ہم نے جو کام کیا وہ اللہ کے لیے کیا، یہ جذبہ ہر عبادت میں ہونا چاہیے۔ تو حج میں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے، حج میں بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حج کر کے آیا اور یہ تمنا رکھ رہا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں یا ان کے نام کے ساتھ کہیں حاجی صاحب نہ لگایا تو برا مان گئے، پھر جو ہے کہ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہم جب حج کرنے کو جائیں تو حج کر کے جب ہم واپس آئیں تو جیسے حج کرنے کے لیے گئے تھے نا، جو حالت تھی اس سے کہیں زیادہ حالت تقویٰ میں ہماری اور بڑھ جانی چاہیے، متقی ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر حج کیا اور حج مبرور کیا، حج کیا اور حج مبرور کیا، حج مبرور کیا ہے؟ یعنی ایسا حج جس میں کسی بھی قسم کا گناہ کا صدور نہ ہوا ہو، ایسا حج جس میں کسی بھی قسم کی خطا اور اللہ کی نافرمانی کا صدور نہ ہوا ہو، ایسا حج کیا تو اس حج کے کمپلیٹ ہوتے ہوتے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہے، اللہ اسے گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا، ختم، گناہ بالکل ختم ہو جاتا اس کے۔ اب جب گناہ ختم ہو گیا تو اس بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک سفید کپڑا، ایک سفید کپڑا جس میں داغ اور دھبے لگے ہوں، ایک سفید کپڑا جس میں جو ہے کہ کالک لگا ہو،
उस सफ़ेद कपड़े को अगर किसी अच्छे से डिटर्जेंट में धो करके बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए, चमचमाता हुआ कपड़ा बना दिया जाए और वो कपड़ा हम लोग पहन लें, तो ज़रा बताइए कि उस कपड़े में हम कितना एहतियात करते हैं। बैठते हैं तो संभल करके बैठते हैं, चलते हैं तो संभल करके चलते हैं, कहीं जाना होता है तो बड़े ध्यान से चलते हैं कि कहीं हमारे कपड़े में जो बिल्कुल सफ़ेद है, चमचमाता हुआ लिबास है, कहीं फिर दागदार ना हो जाए। ठीक उसी तरीके से हज करने वाला जब हज करके आता है ना, तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। अब उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली हो जानी चाहिए, वो ज़ाहिरी एतबार से भी होनी चाहिए और बातनी एतबार से भी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग हज करने के लिए जाते हैं तो सबसे माफ़ी मांगते हैं, भाई मेरे ख़ताओं को माफ़ कर दो, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैंने अगर कुछ ऊंचा बोल दिया हो तो उसे माफ़ कर दो। ये इसीलिए है कि भाई मैं अब जो जा रहा हूँ पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं, लेकिन जब वापस आ जाए तो फिर उस माफ़ी पर कायम रहना चाहिए। फिर अब किसी का दिल ना दुखाए, फिर किसी का माल ना हड़पे, फिर किसी पर जुल्म ना करे, फिर गुनाहों का सुदूर ना होने पाए, फिर अल्लाह की नाफरमानियों से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करता रहे। अब जो है कि उसका हज वाकई हज हो जाता है। अब बंदा उसे हाजी साहब कहें चाहे ना कहें, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो लिख दिया जाता है कि हाजी साहब है, हाजी साहब। तो हाजी जो हज करने जा रहे हैं या वो हाजी जो हज करके आ गए हैं, उनकी सबसे पहली अटेंशन इस बात पर होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे जब पाक को साफ कर दिया है तो मुझे उस पाकी और सफाई को बचाए रखना है। दूसरे मरहले पे उसे क्या करना है कि ये तमन्ना नहीं रखनी चाहिए कि लोग मुझे हाजी साहब कहें। कोई कह देता है तो उसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत है, उसका एहतराम है, वो हाजी साहब कह दे रहा है, लेकिन हम तमन्ना ना रखें कि वो हमें हाजी साहब कहें। और तीसरी चीज़ ये कि जब हज करके आए तो उन्हीं मुक़द्दस यादों में खोया रहे। कभी तवाफ़े काबा के मंजर उसकी निगाहों में होना चाहिए, कभी सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होने का मंजर उसके सामने घूमता रहे, और जब भी वो बैठे तो उन मनाजिर को अपने भाइयों के साथ शेयर करे। ये उमंग पैदा करे अपने भाइयों के अंदर, एक जज्बा पैदा करे अपने भाइयों के अंदर, ताकि वो भी जो है कि हज की सादत हासिल करने वाले हो जाएं।